اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو, جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ, ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا, جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی, حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے گناہ بتا رہا ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, مسئلہ پوچھا اس نے, امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا, امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اس نے 36 سوال پوچھے, 36 کے 36 کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے, بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ اب انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان, لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں. میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں, یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں. اپنے شاگردوں سے, یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے, تحقیق کرو اس. ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں, لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو ہم 50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی, پرانی بات ہے, میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا, حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں, تحقیق ہو جائے گی. سارے بڑے علماء یہ. لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو, ادھر پوچھا ادھر جواب, ادھر پوچھا ادھر. حکیم دیکھ لو, ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا, میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات, اس کے پاس اس کا جواب ہے. مجھے لگا یہ پھینکو ہے, حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے. لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے, کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مفتی صاحب, اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہا ہے مجھے تحقیق نہیں ہے. میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے, کہیں بھی نہیں پڑھا, اس کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین, کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. لیکن اس حکیم کے ماشاءاللہ چل رہا ہے پنجاب میں نام نہیں لوں گا, وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. پھر وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے, اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہر آدمی ہر فیلڈ میں. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے, تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے, مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دیے کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو. اب وہ قربانی دے گی نہیں, شک پڑ گیا نا اس کو, یار پتہ نہیں یہ میں جتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے. کہ بھئی یہ جو ہے یہ کریں بھی کہ نہیں کریں. ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے, 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں, بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ.
وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے, کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہے 1, اب شک پیدا ہو گیا نا, اب کہتے ہیں یار اب یقینی حکم تو نہیں ہے یہ. ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے, یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا, شک ڈال دیا. تراویح کا دیکھ لو, امت ہمیشہ سے 20 رکعت پڑھتی آئی ہے, رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے کہ یار سنت ہے اتنا ثواب ملتا ہے, اب اس میں کیا ہے شک, یار پتہ نہیں 20 ہیں 8 ہیں جی, کوئی 13 کہہ رہا ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, شک پڑ گیا اس میں. پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو رہا ہے, ایک شک ہی ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سنو تو کہہ رہے ہیں تراویح سرے سے کوئی چیز, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات, کہہ رہے سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, ایسے بنائے ہوئے. اب بتاؤ کیا نتیجہ, کیا اس کا فیوچر میں رزلٹ کیا آئے گا؟ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علماء سے گہرا تعلق ہے, صرف وہ بچیں گے اسلام پہ, یہ میری پیش گوئی ہے. باقی سب برباد, سب برباد. کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا, اتنی شاخیں نکلیں گی, اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی شاخیں نکلیں گی. وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواتین جو صفا مروہ پہ دوڑتی ہیں, چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں, ایسے اسکالرز بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے دوڑیں, کیونکہ حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا پیغمبر کا حکم کہ نہ دوڑیں. حدیث میں تو یہ کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو. اگر آپ اسلاف کو فالو نہیں کریں گے نا اور ہر چیز پہ حدیث مانگیں گے تو ہمیں خواتین کے صفا مروہ پہ دوڑنے کی ممانعت پر کوئی واضح دلیل نبی سے نہیں ملتی. تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی, دیکھنا فیوچر میں ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے عورت بھی وہاں پہ دوڑے گی, اور میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ ہیں بھی ایسے نہیں جو مشہور نہ ہوں, دنیا ان کو فالو کرتی ہے, ان کا فتویٰ آ گیا ہے کہ بھئی عورت بھی دوڑے گی, یہ رکنے, یہ آہستہ آہستہ چلے گی, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دلیل یہی دے رہے ہیں کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا, یہ پوری امت اب تک کیا کھا رہی تھی, گھاس کھا رہی تھی, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت نے چلنا ہے کہ دوڑنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اسلام کیا ہو رہا ہے, چینج. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی, اسلاف اور ان کے جو طریقہ صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے نا, اس سے چمٹ جاؤ, اس سے دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو, ورنہ کنفیوژن کا ایک لا متناہی سمندر ہے, اس دلدل میں ایسا پھنسو گے نسلیں تباہ ہو جائیں گی تمہاری. اور آپ جس اسٹیپ پہ آگے جاؤ گے نا امت کو چھوڑ کر, آپ کی اولاد اس سے 2 اسٹیپ اور آگے ہوگی, اس کی اولاد اس سے 4 اسٹیپ اور آگے ہوگی, آگے پھر بریکیں فیل ہیں. تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اپنی کنفیوژن دور کرو اسلام کے بارے میں, تاکہ آپ اسلام کے کسی حکم پہ جب قربانی دینا چاہو نا تو آپ کو 100% اعتماد ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ بالکل درست. ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے اس کو 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی پردہ کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. وہ ایسے اسکالرز کی تقریریں سن کے دماغ نہ خراب ہوا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ اگر رمضان کا روزہ رکھ, آپ کا کل امتحان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے میرے لیے تیاری کرنا بہت مشکل, لیکن آپ کو یقین ہو کہ پھر بھی روزہ مجھ پہ فرض ہے, تو آپ رکھو گے. اگر آپ نے کسی ایسے اسکالر کی تقریر سن لی کہ جو کہہ رہے ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اب آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا. آپ کنفیوز ہو گئے, پتہ نہیں اس قربانی پہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ حرام ہے, لہذا یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. اگر یوسف علیہ السلام کنفیوز ہوتے اور یا کوئی یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا کہ دیکھو زنا جو اسلام میں حرام ہے یا قرآن میں حرام ہے وہ تو نارملی حرام ہے نا, وہ تو ایک نارملی, تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو, تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے, اور عورت خود دعوت دے رہی ہے, کچھ زنا بل جبر بھی نہیں ہے, وہ بھی راضی ہے. ایکچولی اسلام میں تو زنا اس لیے حرام تھا
کہ عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے, اور ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا, پھر زنا سے بچنا ممکن تھا؟ پھر تھوڑی ممکن تھا. یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے, اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے, تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی, صحت میری اچھی ہوگی, اور حدیث میں آتا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب, تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا. تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں, لیکن نہیں, یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا لا تقربوا الزنا. زنا کیا ہے بھائی, اس کے بارے میں دو رائے بولو نہیں ہے. مسئلہ حیا کے خلاف ہے. بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال 2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں. اور یاد رکھو متع اور زنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں متع میں گواہ بھی ہوتے ہیں, زنا میں گواہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے, یہ تو اور غلط زنا ہو گیا نا. یہ یعنی زنا تو اور زیادہ برا زنا ہو گیا کہ متع ٹیمپریری آپ اس سے 2-3 گھنٹے کا 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا, تو یہ تو ایسے جیسے زنا پہ گواہ بنا لیا آپ نے. تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں, مسئلہ بے حیائی کا دور ہے نا, انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فحش دیکھا جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کیا اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے, ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ؟ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے, آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی, ہمارے تو شوہر ہی 1.5-2 سال کے بعد آتے ہیں. بھائی صبر کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو, لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے, تو پھر وہ قربانی نہیں دے. کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے, تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو, یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے, مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے سائنسدانوں کو سننا شروع کر دیا, تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں یقیناً سب کو سنو, لیکن ان سب کو سنو جو اس کے اہل ہوں. میڈیکل سائنس میں 1 ڈاکٹر کو مت سنو, 20 ڈاکٹروں کو سنو, لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے. آپ نے کیا کیا, جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں, تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا, وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. تو مذہبی اسکالرز میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں, جو علماء ہیں. اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے, تو سوائے ڈپریشن, کنفیوژن, بدگمانیاں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے آپ. ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے. میں غامدی صاحب کے نا نیچے تبصرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے شک میں ڈال دیا, ہر چیز میں کنفیوز کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ دعا کیا کرو, اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو اسلام ایکسپلین کریں, ہمیں بتائیں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا, جو ہمیں اور الٹا کنفیوژن میں نہ ڈال دیں. اور 2-4 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, اگر آپ جو کرنے کے کام ہے نا جس کو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے, ان کو فوکس کرو گے نا تو اس زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے آپ. شیطان خالی دل میں جگہ دیکھ کے گھر بناتا ہے. اگر پہلے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ بھی آپ بنے ہوئے ہو, تو پھر شیطان کو وہاں گھر بنانے کا موقع نہیں ملتا.
تو میں آپ کو چند کام بتاتا ہوں, اس میں اگر آپ لگ گئے تو انشاءاللہ یہ جو فتنے آج کل کے آ رہے ہیں نا, ان سے آپ بچ جاؤ گے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ میاں نے سب سے زیادہ فوکس دو چیزوں کو کیا ہے قرآن میں, عملی. ایک تو عقیدے کو فوکس کیا ہے, عقیدے کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز اور انفاق. کس کو فوکس کیا بھائی؟ نماز اور انفاق. کہ ایمان والے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, یہ جو عبادت ہے آپ اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ, تو آپ کے پاس تجزیوں کا, فالتو تجزیوں کا ٹائم نہیں ہوگا. دوسرا, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا, خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس سے بھی کیا ہوگا, آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گی, پھر کماؤ گے بھی. جب آپ خرچ کرو گے تو کمانے کا بھی موقع ملے گا نا آپ کو. تو یہ دو کام وہ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں. اور اسلاف میں بھی یہی تھا. آپ اسلاف کی نمازیں دیکھو, کوئی یہاں ہاتھ باندھتا تھا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, کوئی رفع الیدین کرتے تھے, کوئی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن ان سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع تھا. سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, نمازوں میں روتے تھے. بلکہ بعض اسلاف تو ایسے قول پہ بھی عمل کرتے تھے کہ جو اب بالکل متروک ہو چکے ہیں, اس قول پہ کسی نے بھی اس قول کو نہیں لیا, لیکن وہ بھی اس سوسائٹی میں چل رہے تھے. مگر فوکس کس کو کرتے تھے؟ خشوع و خضوع کو, نمازوں کی کثرت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع. آج آپ کو نماز پڑھنے والے, نماز میں رونے والے مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. رفع الیدین پر بحث کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ہاتھ یہاں باندھے جائیں, یہاں باندھے جائیں, اس پہ پوری تقریریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور ایسا اسلاف سے بدگمان کرنا, یہ آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملے گا. تو بھائی اللہ سے محبت پیدا کرو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو فوکس کیا تو شیطان آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. کیا مطلب؟ جو رحمان کو دوست نہیں بناتے. اور رحمان کی دوستی وہ نمازوں میں ہے, وہ دعاؤں میں ہے, وہ تہجد میں ہے, وہ ذکر میں ہے. تو اپنے آپ کو عبادت میں کھپائیں, نماز روزے میں, نفلی روزوں کا معمول بنائیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزے بالکل نکل گئے. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے, 9-10 محرم کا روزہ سنت ہے. کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. گھروں میں تلاوت کا معمول سنت ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا. دعائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. بعض دعائیں آپ کی اتنی لمبی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا, اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی معمول؟ بس وہ ختم قرآن کے موقع پر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اچھا, دعاؤں میں کس طرح برگلایا؟ وہ روحانی عاملوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا. ہر چیز میں ایک باطل کام کر رہا ہے نا, صحیح راستے پہ چلانے کے بجائے آپ کو غلط. جو ٹائم آپ کا پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتا تھا, وہ تعویذ گنڈوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 100 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیا میری پریشانی حل ہو جائے گی؟ میں نے کہا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن یہ جو وظیفہ لیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ لیا گیا یونس علیہ السلام سے. تو یونس علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا, یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا, جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. تو اللہ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ میں ہوں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, کیا مطلب معاف کر دے. تو یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا, یہ اللہ سے دعا مانگی تھی, اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ میں غلطی پر ہوں. تو میں نے کہا آپ بھی بجائے اس کے کہ یہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ پڑھو, اس کی جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو, اے اللہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے, تو ظالم نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں
میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں کون سا پورا صحیح ہوں؟ ہم تو اللہ سے ایسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے 100% صحیح ہوں اور اللہ 100% ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہو, معاذ اللہ. بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کی ہمیں بہت کم سزا مل رہی ہے, ملنی تو زیادہ چاہیے تھی, ہونا تو ایسا چاہیے. تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو, اے اللہ میں بہت غلط ہوں, میرے جتنے گناہ ہیں, اس جو میری پریشانی ہے, میری پریشانی اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تھوڑا پریشان کیا تو نے مجھے. تو پہلے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو وہ بھی خوش ہوگا. اور پھر جب کام بنے گا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے, میرے اللہ نے یہ کام کیا. عامل نے جو وظیفہ آپ کو بتایا کام ہو گیا, تو آپ یہ کریڈٹ کس کو دو گے؟ عامل کو. یار اس نے پرچی دی تھی, اس نے یہ کام کروایا میرا. تو میرے بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں, تلاوت ہے, نماز ہے, صدقات و خیرات ہے. اس میں اپنے آپ کو فوکس کرو تو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے اور یہ جو کنفیوژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے, اللہ اپنی محبت کی برکت سے اس فتنے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ بچائے گا. گھروں میں اچھا ماحول پیدا ہوگا, گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آج بیان کچھ کھچڑی سی پک گئی ہے, بس جو پک گئی ہے میں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں, اللہ جو پک گیا مارکیٹ میں. تو واعظ و نصیحت کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں آ رہا ہے پارسل کرو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. چلیں بھائی, جن کا نکاح ذرا جلدی سے آ جائیں اسپیڈ سے. کریم نور ول نور الحق, یہ کیا نام ہے دلہن کا؟ ریما صدیقی بنتے وسیع احمد. کہاں ہے بھائی دولہا؟ کہاں ہے دولہا؟ نہیں ہے بھائی مارکیٹ میں. دولہا جب مارکیٹ میں آئے گا تو چلیں بھائی. بھائی یہ سوال پوچھا ہے, کیا عورت کے بیان کو عدت کی میعاد کے لیے حتمی سمجھا جائے چاہے اس پر دوسرے یقین نہ کریں؟ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے طلاق لینے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد, شوہر کے مرنے کے بعد تو خیر 4 ویڈیو نہیں بناؤ نا بھائی, لکھا ہوا ہے نا, شوہر کے مرنے کے بعد تو 4 مہینے 10 دن ہے. لیکن اگر طلاق کے بعد خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے, اور اس کی بات کے 100% جھوٹا ہونے کا یقین بھی نہ ہو. 100% جھوٹا ہونے کا یقین جب ہوگا کہ جب وہ 3 مینسز آنے کا امکان ہی نہ ہو نا. عدت ہوتی ہے 3 دفعہ مینسز آنا. جب کسی خاتون کے 3 مینسز کا امکان ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر 1 مہینے بعد کری کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے, تو 1 مہینے میں تو 3 مینسز آ نہیں سکتے. تو اور 3 مینسز آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 مینسز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہو. یعنی 1 دفعہ مینسز آئے, مینسز کی مقدار جو ہے نا حیض کی کم سے کم 3 دن ہے, اور 2 مینسز کے درمیان وقفے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے. تو کسی خاتون کو 3 دن مینسز آئے, درمیان میں 15 دن ناغہ ہوا, پھر 3 دن مینسز آئے, پھر 15 دن ناغہ ہوا, پھر 3 دن مینسز, تو یہ 15 دونی 30 اور یہ 3 مینسز 39, تو کم سے کم 39 دن تو گزرے ہوں. اگر 39 دن گزرنے سے پہلے کوئی عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی, اس کا مطلب جھوٹ بول رہی ہے, کیونکہ حیض 3 حیض آنا ضروری ہے نا, تو وہ آ ہی نہیں سکتا ان دنوں میں. 39 دنوں کے بعد وہ کہتی ہے میرے 3 حیض کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو پھر شریعت میں اسی کے بیان کا اعتبار ہے, کیونکہ اسی کو پتہ ہے بھائی اس کو مینسز آئے ہیں نہیں آئے ہیں کیا ہے, تو اس کے بارے میں پھر کسی اور کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے مجھے 3 مینسز آ کے میری عدت پوری ہو چکی ہے, تو شرعاً اس کی بات کا یقین کرنا پھر لازم ہے. پھر کوئی انگلی اٹھائے کہ جھوٹ بول رہی ہے, تو پھر آپ 2 نمبر آدمی ہو. سمجھتے ہو؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ ایویں پھینکتے جا رہے ہو بیٹھ کے. تو اس بارے میں عورت ہی کا بیان معتبر ہوگا. اچھا بھائی, یہ کسی نے لکھا ہے کہ شہناز کا گھر فلاں فلاں خواتین خراب کر رہی ہیں, ان کے لیے ان خواتین کے لیے دعا کر دیں. نام لکھا ہوا ہے ان خواتین کا, تو نام کیوں لکھا ہے میرے بھائی؟ ہمیں کیا پتا خراب کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں, تو میں نے اس لیے فلاں فلاں کر دیا اس کو.
مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے, جہنمی ہو جاتا ہے؟ ایک لفظ میں بھی بڑھا دیتا ہوں. دیکھو, شرک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اچھا, یہاں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, جو مشرک ہے نا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. بھائی آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں, یہ عقیدہ رکھنا, یہ معبود ہی کے ساتھ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے. یہ آپ نے ڈیفینیشن معبود کی چینج کر دی اور کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں سیب نہیں کھاؤں گا, مارکیٹ سے جا کے آپ نے سیب کھا لیا. اب مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی تم پہ کفارہ لازم ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے تو سیب نہیں کھایا. بھائی یہ سیب ہی تو کھایا ہے. آپ کہو نہیں یہ ٹماٹر ہے, یہ سیب, بولیں یہ سیب نہیں, یہ کیا ہے؟ ٹماٹر ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو, سیب کی یہی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ کے کہنے سے سیب ٹماٹر تھوڑی بن جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد. ہم کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا اسباب سے ہٹ کے یہ عبادت ہے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی کے سامنے ایسی عاجزی انکساری کرنا, یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, اور اس نیت سے اس کو جب پکاریں گے تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا. تو آپ تو غیر کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو مدد مانگ رہے ہیں, عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کہیں بھائی یہ مدد مانگنا ہی تو عبادت ہے. تو کہتے ہیں پولیس سے بھی تو مدد مانگی جاتی ہے. او بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے, اور آپ پیغمبر سے مدد اور طرح کی مانگ رہے ہیں. دونوں مدد میں فرق ہے. تو پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات دے دیے اپنے پیغمبر کو مدد کرنے کے. بھائی دعا کا مطلب ہے اللہ نے اختیارات دیے ہوں یا نہیں دیے ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں اختیارات کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں, ایسے اختیارات کہ وہ خود مختار ہو جائے, یہ میں نہیں کرتا. یہ جب دیتا ہی نہیں ہے تو دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نہ کسی کو وزیر بنایا, نہ کسی کو معاون بنایا, نہ مددگار بنایا, نہ خوش ہو کے کسی کو اختیارات دیے, نہ ناراض ہو کے دیے. جب دیا ہی نہیں ہے تو مختار کہہ دینا کسی کو مختار کل کے اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے, یہ معبود ہی بنانا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیب کو ٹماٹر کا نام دے کے کھائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری قسم نہیں ٹوٹ رہی. تو معبود کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, چاہے اللہ نے اس کو اختیارات دینے کی نیت سے کریں یا خود مختار سمجھ کے کریں, دونوں صورتوں میں کافر ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے ان بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس خود سے اختیارات ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے اس کو اولاد کا اختیار دیا, اس کو رزق کا اختیار دیا, اس کو ملازمت کا اختیار اس کو دیا ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے. اللہ کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک ہی نہیں کرتا ہے. حکومت میں وہ متفرد ہے, المتوحد ہے. بادشاہوں کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات بانٹنے کی, کیونکہ وہ سارا ملک کا نظام اکیلے نہیں چلا سکتے. تو وہ پانی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے, بجلی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے, صحت کا وزیر کسی کو بنا دیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, میں کوئی کمزور تھوڑی ہوں کہ میں کسی کو اختیارات دوں. اب اس کا جواب مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے, ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کمزور ہے؟ اللہ خوش ہو کو بھی تو اختیارات دے دیتا ہے نا. اللہ اپنے حبیب سے خوش ہوا, اللہ نے کہا چل اے میرے حبیب آپ کو بھی میں نے یہ اختیارات دے دیے. تو اللہ اسی کی نفی کر رہا ہے کہ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا کہ تم اپنے غلاموں کو اختیارات دیتے ہو خوش ہو کے, اپنی پراپرٹی میں تم ان کو شریک نہیں کرتے غلاموں کو. تو یہ سارے بندے مخلوق میری غلام ہیں, میں کیوں ان کو اپنی حکومت میں شریک کروں گا, کیوں اختیارات دوں گا؟ تو نہ خوش ہو کے اللہ نے کسی کو اختیار دیے اور نہ ناراض ہو کے. ناراض ہو کے تو ویسے بھی کوئی نہیں دیتا. بلکہ قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو, سارے بھکاری ہو اللہ کے در کے, بس سب برابر ہو میری نظر میں. ہاں کوئی عمل میں اچھا ہے, کوئی عمل میں برا ہے. تو پیغمبر عمل میں سب سے اچھے ہوتے ہیں, اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے پیغمبر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو جو پیغمبروں سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کو اللہ کا بندہ مانے گا, وہ پیغمبر سے مدد نہیں مانگے گا, وہ مدد اللہ سے مانگے گا. تو شرک سے انسان کافر ہو جاتا ہے, سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ
کسی ایسے عقیدے کا انکار کرنا جو بالکل بدیہی ہو, 100% واضح دلائل سے ثابت ہو, جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے, ایسے کبھی انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرنا جو بالکل بدیہی ہو, جیسے 5 نمازیں فرض ہیں, یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے, ہندوؤں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام 5 نمازوں کے بغیر نہیں ہوتا, آپ نے ایک نماز بھی شارٹ کر دی, انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے. رمضان کے روزے کیا ہیں اسلام میں؟ فرض ہیں, ان کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. زکوٰۃ کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. حج کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو بدیہی ہیں ان کا انکار کرنے سے بھی کافر ہوتا ہے, جو بدیہی نہیں ہے ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. سمجھتے ان میں کنفیوژن ہے, دلائل ایک ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ان کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.